بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں عفت ملک آپ کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم مکالمہ نگاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ مکالمہ کیا ہے، اس کے لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اور ہمیں مکالمہ لکھتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں دو دوستوں کے درمیان موبائل فون کے فوائد و نقصانات کے بارے میں مکالمہ لکھنے کے لیے اہم نکات دوں گی، جن کو مد نظر رکھ کر آپ مکالمہ تحریر کر سکیں گے۔ مکالمہ نگاری کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان بات چیت یا گفتگو کو کہتے ہیں۔ مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی۔ اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس سے ایک دوسرے کے کردار کا بھی پتہ چلتا ہے اور کسی کردار کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ مکالمہ لکھتے ہوئے مندرجہ اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مکالمے کا آغاز فطری اور بے ساختہ انداز میں کریں۔ لمبے لمبے مکالمے لکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ باتوں کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے، یعنی جو ڈائلاگ پہلے لکھ لیا ہے اس کو دوبارہ مت لکھیں۔ دو افراد کے درمیان ہونے والی باہمی گفتگو میں مکالمہ کی مساوی تقسیم کا خیال رکھیں، یعنی دو لوگ جو آپس میں بات کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ دونوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ایک شخص بات کہتا چلا جائے، بلکہ دونوں فریقین کو اپنی بات دلائل کے ساتھ کہنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ یہاں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک عنوان کے حق میں دلائل دے گا تو دوسرا شخص اس کے خلاف، پھر دونوں میں جو حق پر ہے وہ اپنے دلائل کی بدولت دوسرے شخص کو قائل کرے گا۔ مکالمہ لکھتے ہوئے کسی ایک عنوان کو مد نظر رکھ کر بات کریں۔ دو تین عنوانات کو لے کر اس پر مکالمہ تحریر نہیں کیا جاتا۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ خود بخود بات نکلتی آئے، یعنی یہ نہیں کرنا کہ آپ نے جو ہے مکالمہ جو ہے وہ ہمیں بناوٹی لگے، بلکہ اس کے اندر جو ہے ایک قدرتی انداز ہونا چاہیے۔ بات سے بات نکلنے کا انداز، یعنی کوئی ایک بات کرتا ہے تو اسی سے نکال کر دوسری بات جو ہے دوسرا شخص کرے۔ زبان کا عام بول چال کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی جتنی زبان عام بول چال کے مطابق ہوگی اتنی ہی مؤثر ہوگی۔ اچھے آغاز کی طرح مکالمے کا ایک حتمی اور مکمل اختتام بھی کریں۔ منفی اور مثبت پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنا مکالمہ مثبت اور حقیقی پہلو پر لا کر ختم کر دیں۔ یہاں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ مکالمہ لکھتے ہوئے گفتگو مہذب اور شائستہ ہونی چاہیے۔ مخاطب کے مرتبے اور درجے کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر استاد ہے تو استاد کے مطابق زبان استعمال کرنی چاہیے۔ اگر آپ دو دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھ رہے ہیں تو دو دوستوں کے درمیان بے تکلفی ہوتی ہے، اس لیے زبان کے اندر بھی بے تکلفی کا عنصر پایا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ امتحانی مکالمے کے لیے نہ تو منظرنامہ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی حرکات و سکنات اور کیفیات و تاثرات کو واوین میں یا قوسین میں لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، چونکہ آپ کیمبرج کے امتحان کے لیے مکالمہ لکھتے ہیں تو اس لیے اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ مکالمہ 200 الفاظ سے زیادہ نہ ہو، اور مکالمہ لکھتے ہوئے جو ہے آپ نے جو کرداروں کے نام ہیں ان کو آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو الفاظ مکالموں کی صورت میں ہیں انہیں ہی آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے۔ اور اس بات کو بھی خیال رکھیں کہ صاف اور خوش خط لکھیں تاکہ پڑھتے ہوئے جو ہے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آسانی سے بات کی سمجھ آتی چلی جائے۔ مکالمہ لکھنے کے بعد ایک بار ضرور پڑھ لیں، اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ غلطی کا کوئی امکان ہے تو اس غلطی کو آپ درست کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کچی پینسل سے لائن لگائے اور لگا کر دوبارہ اگر آپ کوئی لفظ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ دو دوستوں کے درمیان موبائل فون کے فوائد اور نقصانات پر مکالمہ تحریر کیجیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کو اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ ان اہم نکات کو مد نظر رکھ کر اپنا مکالمہ لکھ سکتے ہیں، اور آپ پچھلی کلاسوں میں بھی مکالمہ لکھتے آئے ہیں، اس لیے آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ آپ نے مکالمہ کس انداز میں لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ چونکہ آپ نے جو ہے دو دوستوں کے درمیان لکھنا ہے
تو آپ پہلا دوست دوسرا دوست کی بجائے اگر آپ دوستوں کے نام لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اب میں آپ کو کے سامنے نکات واضح کرتی ہوں۔ ایک دوست جو موبائل فون استعمال نہیں کرتا اور دوسرے دوست کو موبائل فون استعمال کرتے دیکھ کر اس کو سرزنش کرتا ہے کہ ہر وقت موبائل کا استعمال کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس کے نقصانات گنواتا ہے، اور پھر اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ وہ اس لیے موبائل فون نہیں لیتا ہے کیونکہ اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثلا وہ یہ بات کرتا ہے کہ غلط ویب سائٹس کے استعمال سے اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، صحت مندانہ مشاغل سے انسان دور ہو جاتا ہے، نظر خراب ہو جاتی ہے، کھیل کود نہیں سکتا اور خاص طور پر اپنے ساتھیوں سے بہت دور رہتا ہے اور ہر وقت موبائل کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ تو وہ دوست جو موبائل استعمال کرتا ہے وہ موبائل استعمال کرنے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اس کے مختلف فوائد پر بات کرے گا کہ تعلیمی اس کے فائدے کیا ہیں، جہاں فون کی سہولت نہیں ہے وہاں سے بر وقت اطلاع جو ہے یہ دینے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی بات کرے گا کہ دور دراز مقیم عزیزوں سے بات چیت بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور پھر یہ بر وقت اس سے آپ آرام سے گھر بیٹھے ہوئے بل کی ادائیگی کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں بلکہ ہر ضرورت کا سامان وغیرہ اس کے ذریعے منگوا سکتے ہیں اور خاص طور پر موجودہ حالات میں تو اس کے استعمال کے بہت فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے دوست کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو اس بات کی طرف قائل کریں گے جو دوست موبائل استعمال نہیں کرتا کہ وہ آخرکار اس کے فائدوں سے آگاہ ہو کر اسے خریدنے کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ان نکات کے علاوہ کوئی اور نکات کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ کوئی اور باتیں اپنے مکالمے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے چونکہ آپ کیمبرج کے نقطۂ نظر سے لکھ رہے ہیں تو اس لیے لکھتے ہوئے آپ 200 الفاظ سے زیادہ نہیں لکھیں گے اور جو ہے کوشش کریں گے کہ 200 الفاظ کے اندر اندر ہی اپنے دلائل کو مکمل کر لیا جائے اور پھر اس کو لکھنے کے بعد آپ اس کے امیجز ہمیں آن لائن بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو اپنی کاپی پہ تحریر کیجئے اور اسکول کھلنے پر ہم آپ کی یہ اسائنمنٹ چیک کر لیں گے۔ اور پلیز عزیز طلبہ یہ آپ کے لیے نصیحت ہے کہ جو کام بھی آپ کو کہا جاتا ہے یا جو اسائنمنٹ بھی آپ کو لکھنے کے لیے دی جاتی ہے اسے ضرور لکھیں اور اردو میں تو خاص طور پر جو ہے لکھنے سے ہی آپ کے اندر جو ہے لکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور جب آپ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا ہی آپ کی تحریر کے اندر نکھار پیدا ہوگا اور اتنی ہی آپ کی تحریر بہتر ہوگی۔ الفاظ کا استعمال اور اس کا چناؤ جو ہے بہت اہم ہے، تو یہ کرتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط رکھنی ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ ایک بہت اچھا مکالمہ لکھ پائیں گے اور آپ کو اس بات کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ آپ نے کیسے مکالمے کو تحریر کرنا ہے۔ شکریہ۔